آج ہم دوستوں بات کریں گے کہ جس سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی نے رکھی تھی، یعنی کہ اس کی آنے والی نسلوں نے قسطنطنیہ کو کیسے فتح کیا، جس کا موجودہ نام استنبول ہے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی کیا اس علاقے پر مسلمانوں کی نظر رہی تھی اور کس وجہ سے رہی تھی، مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ تو چلو دوستو، ہم اپنی ویڈیو میں تفصیل سے ان تمام معاملات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قسطنطنیہ کی فتح، جسے یورپ آج تک نہیں بھولا، 29 مئی 1453 رات کا 1:30 بجا ہے۔ دنیا کے ایک قدیم اور عظیم شہر کی فصیلوں اور گنبدوں پر سے 19ویں قمری تاریخ کا زرد چاند تیزی سے مغرب کی طرف دوڑا جا رہا ہے، جیسے اسے کسی شدید خطرے کا اندیشہ ہے۔ اس زوال آمادہ چاند کی ملگجی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی فصیلوں کے باہر فوجوں کے پورے منظم مستقل مزاجی سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان کے دل میں احساس ہے کہ وہ تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ شہر قسطنطنیہ، موجودہ نام استنبول ہے، اور فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے ہیں۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچے پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حتمی یلغار فیصل کی میسوپوٹیمیا کہلانے والے وسطی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا بڑا حصہ پاٹ دیا گیا ہے۔ سر پر بھاری پگڑ باندھے اور طلائی خلعت میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نکاروں، کرنوں، طبلوں اور بگلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سے سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ بائزنطینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا اٹھا کر کے نیچے اکٹھے ہونے والے حملہ آوروں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ دوسرے اپنے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گڑ گڑا کر بناجتیں شروع کر دیں۔ پادری نے شہر کے متعدد چرچوں کو گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دیں، جن کی ٹناٹن نے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی تک سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلاف بھلا کر ایک ہو گئے، اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مقدس کلیسا حاجیا صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ دفاعی فوج نے جان شانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی، لیکن اطالوی طبیب لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملہ آور جانصاری دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، اور ان کے نعرے اور طبلوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے، اور ان کا سپہ سالار جیوانی جسٹینیانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کرکوپورتا دروازے کے اوپر نصب بائزنطینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائد کے ہمراہ حاجیا صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔
ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 پارس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطہ عروج چھو لیا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ 1453 ہی وہ سال ہے جسے قرون وسطیٰ مڈل ایجز کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی طریق کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ شہر پر ترکوں کے قبضوں کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس وقت یورپ تاریخ دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا، لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی۔ یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات سے بیش قیمت خزانہ تھا اور ارسطو، افلاطون، بطلیموس، جانیلیوس اور دوسرے حکماء و عملا کے اصل یونانی زبان کے نسخے۔ ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے احیاء میں زبردست کردار ادا کیا اور مورخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں نشأہ الثانیہ کا آغاز ہوا، جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں مدد دی، جو آج بھی برقرار ہے۔ تاہم نوجوان سلطان محمد کو، جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، 29 مئی کی صبح جو شہر نظر آئے، یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے اس بچپن میں سن رکھے تھے۔ طویل نہاد کے بعد بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اور قسطنطنیہ، جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی اور شہر کی کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ ہو کر الگ الگ دیہات میں تبدیل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ نوجوان سلطان نے شہر کی حالت زار دیکھ کر شیخ سعدی سے منسوب یہ شعر پڑھا: الو افراسیاب کے میناروں پر نبوت بجایا جاتا ہے، کثیر کے محل پر مکڑی نے جالے باندھ لیے ہیں۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ کونسٹائن اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے کونسٹینٹینوپل کر دیا، جو عربوں کے ہاں پہنچ قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی اور چوتھی تا 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازل طے کی کہ اس کے دوران دنیا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آئے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا۔ اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دی اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر 678 میں بازنطینی بحر جاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریٹ فائر کہا جاتا ہے۔ اس کا ٹھیک ٹھاک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، تاہم یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا۔ مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بھڑک جاتی تھی۔ عربی صافت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اس دوران کناروں تک بھی آگ پہنچ چکی تھی اور عرب اس طرح سے بھی نہ بچ پائے۔ عربوں کے پاس پچپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ وقت میں ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور سینکڑوں کشتیوں میں سے ایک آدھ ہی بچ کر لوٹنے میں کامیاب ہو سکی۔ اس معاشرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انصاری نے بھی اپنی جان آفری کی سپرد کر دی۔ اس کے بعد 1770 میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا اور 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بالآخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیے۔ شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادرنہ سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا اور خود اپنے لیے قیصر روم کا لقب منتخب کیا، اور آنے والے عشروں میں اس شہر نے وہ عروج
دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کی یادیں تازہ کر دی۔ سلمان علی شاہ نے قسطنطنیہ کو نئی بلندیوں سے روشناس کروایا۔ سلطان نے اپنی سلطنت میں حاکم نامہ بھجوایا، جو کوئی چاہے وہ آ جائے، اس شہر میں گھر اور باغ ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یورپ سے بھی لوگوں کو قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی تاکہ شہر میں پھر سے آباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس نے شہر کے تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی ازسر و نو تعمیر کی، پرانی نہروں کی مرمت کی اور نکاسی کا نظام قائم کیا۔ اس نے بڑے پیمانے پر نئی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال توپ کافی محل اور گرینڈ بازار ہے۔ جلد ہی طرح کے دستکار، کاریگر، تاجر، خطاط، مصور آنا شروع ہو گئے۔ سلطان فاتح کے پوتے سلیمان علی شاہ کے دور میں اس نے نئی بلندی کو چھو لیا۔ یہ وہی سلیمان ہیں جنہیں مشہور ترکی ڈرامے میرا سلطان میں دکھایا گیا ہے۔ سلیمان علی شاہ کی ملکہ خرم سلطان نے مشہور معمار سلطان کی خدمات حاصل کی، جس نے ملکہ کے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا۔ سلطان کی دوسری مشہور تعمیرات میں سلیمانیہ مسجد، خرم سلطان حمام، خسرو پاشا مسجد، شہزادہ مسجد اور دوسری عمارتیں شامل ہیں۔ یورپ میں پرسکوٹ قسطنطنیہ کا بڑا گہرا اثر ہوا اور وہاں اس سلسلے میں کتابیں اور نظمیں لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگز بنائی گئیں اور یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اس بھولے ہوئی سکہ نیٹو کا اہم حصہ ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے میں لیٹولال سے کام لیتی ہے، جس کی وجوہات